اگر ہم نیوکلیئر دھماکوں کا جواب نہ دیتے واٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ اور پاکستان کے لیے سچویشن کیا رہتی ہے دنیا میں؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک تھا جس کے پاس نیوکلیئر صلاحیت. بالی ووڈ از لائک the unofficial ministry of propaganda of India as far as Pakistan is concerned. روز کوئی فلم بنی ہوتی ہے, کوئی شیر شاہ, کو فلانا کارگل کے بارے میں. ہم نہیں اتنا obsessed, ہم ریلیکس ہو گئے جب سے نیوکلیئر پاور بنے ہیں. رکاوٹ کس سائڈ سے ہے؟ پاکستان کی سائڈ سے ہے, بھارت کی سائڈ سے؟ اس وقت بھارت کی سائڈ سے. یہ جو ایکسٹینشن کا لفظ ہے نا, یہ تو اس کو آپ بین ہی کر دیتے ہیں. اس کی خاطر آپ پوری حکومت کو آپ ٹاپل کر دیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت فارن پالیسی کے حوالے سے ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے. سی پیک میں آپ افغانستان کو شامل کریں, ایران پاکستان پائپ لائن آپ ریوائیو کریں. افغان چاہے کمیونسٹ ہو یا مارکسسٹ ہو یا مسلم فنڈامنٹلسٹ ہو, he's first in that. I have seen the China of Chairman Mao and Zhou Enlai. It was isolated, it was poor. میں نے وہ چین دیکھا ہوا ہے, ربڑ کے سینڈل پہنتے تھے, وہ سب سائیکلوں میں تھے, خالی سڑکیں ہوتی تھی. ایک گاڑی مجھے دی تھی ایک ڈرائیور کے ساتھ, اس کی گاڑی کا نام تھا ریڈ فلیگ. مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, کیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری کی. وہ ایک ٹاکسک گرل فرینڈ ہوتی ہے نا, جو آپ چھوڑ کے بھی جاتی ہے, آپ پھر آ جاتے ہو, وہ ایک ٹاکسک ریلیشن ہوتی ہے. پاکستان کی امریکہ کی مجھے اسی طرح کی لگتی ہے. میں اس کو ریفارمولیٹ کر دوں کہ I think we are a girlfriend for a rainy day. السلام علیکم, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے جنید بھائی یہ دیواریں تھوڑی چینج لگ رہی ہیں, آپ کہاں ہیں؟ اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں, اور اسلام آباد میں ہم نے سوچا کچھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو آج جو ہمارے پوڈ کاسٹ کی گیسٹ ہے, ہی از ون آف دا موسٹ فینومینل وائسز جو کہ پاکستان کی رہی ہیں. مشاہد حسین سید صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں, منسٹریز بھی رہی ہیں, اور تھنک ٹینکس بھی بنائے ہیں, جرنلسٹ بھی رہے ہیں. فینومینل پرسنالٹی. کیا ان کا پرسپیکٹیو ہے نہ صرف پاکستانی معاملات میں بلکہ فارن افیئرز میں بھی کافی دلچسپی رکھتا ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہے ان کے پاس. آج ہم نے جو بات کی, ہم نے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی بات کی, 90s نیوکلیئر دھماکوں کی ہم نے بات کی, کیونکہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو کیم آؤٹ اینڈ اناؤنس کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بن گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کس طرح ہونے چاہیے, ریجن میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, رشیا کے ساتھ کیا معاملات ہیں, سعودی میں جو سافٹ سائلنٹ ریولوشن آیا اس پہ ہم نے بات کی, امریکن ہیجمنی اس وقت کس طرف جا رہی ہے, بہت ساری چیزوں پہ ان کے مشاہدات جانے, کیونکہ مشاہد حسین صاحب کا ایک چینل بھی آنے والا ہے جس کا نام ہے مشاہد حسین کے مشاہدات. ان تمام ٹاپکس پہ ہم نے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی. بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے, آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. آئیے چلتے ہیں مشاہد صاحب سے بات کرتے ہیں. مشاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. الماتی کی پہاڑیوں پہ آپ اور میاں صاحب چل رہے تھے اور آپ کو فون آیا کہ جی انڈیا نے نیوکلیئر دھماکے کر دیے, تو اس کے بعد کیا ہوا آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے. Thank you very much, Junaid sir. It's a pleasure. Welcome to Islamabad. Thank you, sir. That's where the action is these days. جی یہ آپ نے کمال کی بات کی. 11 مئی 1998 آپ بات کر رہے ہیں کوئی 25-26 سال پہلے. ایک آرگنائزیشن ہے ECO, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, جس میں سارے علاقائی ممالک ہیں, پاکستان بھی اس کا ممبر ہے, وسطی ایشیا کی. ان کی سمٹ تھی. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, میں وزیر اطلاعات تھا, انفارمیشن کلچر اینڈ ٹورزم. تو وہ کانفرنس ختم ہوئی تو میاں صاحب کو حسب معمول شوق ہے وہ پہاڑیوں کا, جیسے مری ہلز چل رہے ہیں, گھر بھی ادھر ہے, نتھیا گلی کا, تو وہ اسی قسم کی الماتی کی پہاڑیاں ہیں. اور وہ بڑی مزدار, ہم نے کہا چلتے ہیں ہائیک کے لیے. تو پہلا میسج آیا, دس از دا پری سیل فون ایرا, کہ بڑا وائرلیس کے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. تو ہم نے کہا چھوڑے, میاں صاحب نے کہا یار ادھر بھی تنگ کرتے ہیں, لیٹس کنٹینیو, وہ ٹریک کرتے رہے. پھر دوسرا میسج آیا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے. خیر ہم اوپر تھے پہاڑوں میں, پھر وہ آہستہ آہستہ ہم نیچے پہنچے تو انہوں نے کہا جی بہت بڑی خبر آئی ہے کہ ہندوستان نیوکلیئر طاقت بن گیا ہے, انہوں نے دھماکہ کر دیا آؤٹ آف دا بلو, ٹوٹل سرپرائز, کوئی انڈیا نہیں, کوئی انڈیکیشن نہیں, کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں. تو وہ ایک دم ہو گیا. تو میں اور میاں صاحب اکٹھے تھے, مجھے بھی شوق ہے ٹریکنگ وغیرہ کا جاگرز کے ساتھ. تو پھر جب نیچے آئے تو انہوں نے آئی واز دا فرسٹ, ہی آسکڈ می کیا خیال ہے آپ کا, کیا کرنا چاہیے. میں کہا میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور. میں نے پھر پنجابی میں کہا, میں کہا میاں صاحب کڑاکے کٹ دیو, موقع آئے گا, دس از دا اپرچونٹی. کیونکہ یہ انڈیا نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے بینگ اے مسلم کنٹری کہ ہم بھی اپنا اظہار کر لیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی. واٹ واز دا کلائمیٹ لائک اس وقت, گلوبل کلائمیٹ کیا تھا یا ریجن میں کلائمیٹ کیا تھا کہ انڈیا کو ضرورت پڑی ہے کرنے کی؟
میرے خیال میں یہ جو بی جے پی آئی تھی انڈر اٹل بہاری واجپئی صاحب، جو بہت عظیم لیڈر تھے بائی دا وے، میں ان کا بڑا فین ہوں، کیونکہ جب وہ پاکستان لاہور میں آئے یاترا میں تو میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ بھی تھا. ہی واز اے مین ود ویژن. اٹل بہاری واجپئی صاحب وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ ایک ہارڈ لائنر تھے ایل کے اڈوانی جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، اور بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی میجورٹی میں آئی تھی. ان کے پلیٹ فارم میں بھی تھا اور وہ کریڈٹ لینا چاہتے تھے. دیکھیں جی، بم تو انہوں نے بھی بنا لیا تھا خفیہ طور پر، بم ہم نے بھی بنا لیا تھا خفیہ طور پر، لیکن اس کا جو دھماکہ کرنا ایک بہت بڑا تھا، کیونکہ نیوکلیر پاورز تو 5 ہیں جو بیٹھتی ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، تو وہ ایک تھرڈ ورلڈ ممالک کی طرف سے آگے آنا اور پیش کرنا، تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا عالمی سیاست کا. اس وقت ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی تھریٹ نہیں تھی، اور علاقے میں بھی کوئی جنگ کے حالات نہیں تھے یا کوئی نہیں تھا. تو سو آئی تھنک ٹو کنسالیڈیٹ دیئر اون بیس. اس سے ایک چیز ہوئی تھی اس سے پہلے اپریل میں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کیا تھا اپنے میزائلز کا، ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے ان کے، اور وہ ہم نے کوئی اس سے 6 ہفتے پہلے کیا تھا شاید، اپریل 1998 میں، اور وہ تھا کہ اس سے میزائلز انڈیا کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز دا اونلی ادر ٹریگر آپ کہہ سکتے ہیں. رائٹ. اچھا، اس میں اگر ہم نیوکلیر دھماکوں کا جواب نہ دیتے واٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ، اور پاکستان کے لیے ایک سچویشن کیا رہتی ہے دنیا میں؟ دیکھیں جی، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک تھا یا ہے جس کے پاس نیوکلیئر صلاحیت تھی. واحد مسلمان ملک، واحد. ایران نے کوشش کی، ناکام رہا. عراق نے کوشش کی، ناکام رہا. لیبیا نے کوشش کی، ناکام رہا. یو کانٹ بائی دا بام آف دا شیلف، تو بنانا پڑتا ہے نا، محنت کرنی پڑتی ہے، سائنٹسٹ سارا کچھ. اور ہمارا پروگرام بھٹو صاحب نے 1974 میں شروع کیا تھا، اور ہم بات کر رہے ہیں 1998 کی. اس وقت مثلا میں کیوں سپورٹ کرتا تھا دھماکہ، کہ اگر ہندوستان کے نے جو اوپننگ دی ہے اس بہانے ہم بھی بن جائیں تو لیول ہو جائے گا، وہ قبولیت اس کی ہو جائے گی ہمارے نیوکلیئر صلاحیت کی. ورنہ ان کو کھٹکے گا. مجھے یاد ہے میں نے ایک انٹرویو دیا اس کے بعد جب انڈیا بھی ہو گیا، ہم بھی نیوکلیئر بن گئے، بی بی سی ورلڈ سروس میں تھا ایک انڈین جنرل، اس نے کہا کہ او یو پاکستانیز یو ہیو دا اسلامک بام. لائیو شو تھا بی بی سی ساؤتھ ایشیا سروس میں کہ جنرل آئی نیور ریئلائزڈ bombs also have religions. میں کہ by that reckoning then India has the vegetarian bomb. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ religious. تو دیکھیں نا ہمارے bomb کو انہوں نے پہلے ہی اسلامک coloring دیا. Nobody called American bomb a Christian bomb. یا Chinese bomb a Marxist bomb, یا کمیونسٹ بام یا کیتھولک بام فرانس کا اگر ہے. تو ہمارے ساتھ وہ لیبل جو اسلامک بام کا تھا، یہ خطرات ہے، یہ مسلمانوں کا ہے. سو یہ، اور کلنٹن نے آپ کو $5 ارب آفر کیے، اور میاں صاحب کو کئی بزنس مین نے کہا بھی کہ یہ 5 ارب لے لو، کی فرق پڑتا ہے، بام دیکھی جائے گی، وہ تو ہے ہی ہمارے پاس. میں کہ نو، دس اپرچونٹی. دیکھیں جی، اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک اوپننگ ہوتی ہے، ونڈو کھلتی ہے، وہ آپ نے سیز کی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس کے بعد یہ کوئی چند سال پہلے صدر اردوغان کے خلاف کو ہوا تھا، اٹیمپٹ ہوئی فوج کی طرف سے، وہ فیل ہو گئی. اللہ کا فضل ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. انہوں نے کوئی 150 جنرل بھی اریسٹ کیے، ان کے بامبنگ بھی ہوئی. تو میں نے ان کے لیے، ہم نے بڑا سپورٹ کیا، ہماری ساری پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا، میں نے اسپانسر بھی کیا تھا. تو میں ان کو ملنے گیا، انہوں نے انوائٹ کیا کہ آل پارٹیز ڈیلیگیشن. تو اس گفتگو میں اردوغان صاحب نے مجھے بتایا، پریزیڈنٹ آف ٹرکی، ان کے اپنے اینکرا میں پریزیڈینشل پیلس میں اگست 2016 میں ہم بات ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ نے نیوکلیر بام بنا لیا. کہتے ہیں مجھے فرینچ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کو تو داؤ لگ گیا، شاید وہ نیو افغان وار، افغان جہاد کی وجہ سے ہماری نظریں اور طرف تھیں، سوویت یونین کی طرف. ہم کسی اور مسلمان ملک کو نیوکلیر بام بنانے نہیں دیں گے. ہم سے مراد مغرب، ویسٹرن کنٹریز. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی کھٹکتا ہے کہ وائی اے مسلم کنٹری. سو ہمارے لیے دیکھیں جی، سیکورٹی کا ایشو ہے. وی آر دا اونلی کنٹری آفٹر ورلڈ وار 2 جو 2 لخت ہوا بیرونی جارحیت کی وجہ سے 71. ہماری اپنی بھی کوتاہی تھی اپنی جگہ، لیکن باہر کی مداخلت بھی تھی. تو اس کے وجہ سے اٹ از ویری نیسری کہ انڈیا کے ساتھ اگر معاملہ کرنے ڈیٹرنس کا، میرے خیال میں اب ہندوستان سے جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا، کنونشنل وار کا، اور ایک بیلنس آف ٹیرر، تو دہشت کا توازن جو ویسٹ میں تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، وہ ادھر بھی آ گیا ہے.
تو لیٹ اس موو آن, ایشوز کو ریزالو کریں, آگے بات چیت چلیں. تو اس لیے امن کے لیے بھی, سلامتی کے لیے بھی, ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی. اچھا, اف وی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, بیک ان دی ڈیز وین یو ور جرنلسٹ, آپ مسلم اخبار کے لیے لکھتے تھے, ایڈیٹر تھے. I was the youngest editor. I became the editor at the age of 28, 29. اور پیک زیار ٹائم میں it was a liberal publication. Yes. کیا چیلنجز تھے اس زمانے میں؟ بہت. It was the only voice of progressive public opinion. کہ چاہے چودھری اعتزاز حسن صاحب ہیں یا ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ہیں یا اور کوئی ویمنز ایکشن فورم ہے, ان کے خبریں بھی چھپ رہی ہیں اور سارا کچھ ہے. تو ہم نے سروائیو بھی کیا اور اپنی آواز بھی دی, اور میرے خیال میں ایک امید بھی دی اور ایک موقع بھی دیا. آئی واز لکی کہ میں آغا مرزا پویا صاحب, میں ان کو داد دیتا ہوں, ماشاء اللہ حیات ہیں ابھی بھی, وہ اس کے مالک تھے. ہی واز اے میوریک, انکنونشنل پرسن. اور وہ جب کراچی سے ایز اے بزنس مین ہی کیم ٹو اسلام آباد, انہوں نے شروع کیا. اور میں کہا نام کیوں رکھا ہے دا مسلم, مذہبی اخبار تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرے والد صاحب ہم لوگ ساؤتھ انڈیا میں رہتے تھے, اور ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا اخبار تھا دا ہندو. وہ ابھی بھی ہے, بڑا لبرل اخبار اور بڑا ریسپیکٹڈ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرز کا چاہتا ہوں کہ دا مسلم ایک ریسپیکٹڈ پریسٹیجیس اخبار ہو جو ریلیجس نہیں ہے. تو اس میں ہماری بڑی اچھی ٹیم بن گئی. ڈاکٹر ملیہ لودھی, ڈاکٹر شیرین مزاری, رحیم اللہ یوسف زئی, کامران خان, مریانہ بابر, عشرت جاوید, نصرت جاوید, سو اس ٹائپ کے لوگ, اور ینگ لوگ, خواتین, بلکہ 2 امریکن خواتین میرے لیے کام کرتی تھی جو سب سے اینٹی امریکن ایڈیٹوریل وہ لکھتی تھی. They were married to Pakistanis. اس میں سب سے بڑا چیلنج تھا کہ آپ نے اپنی بات بھی کہنی ہے, سچ بھی بولنا ہے, اور سروائیو بھی کرنا ہے. مارشل لاء کا پیریڈ ہے, سینسرشپ لگی ہوئی ہے. جنرل محمد ضیاء الحق, آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹرم میں نے استعمال شروع کی تھی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ملٹری ہنٹا یا ملٹری رجیم یا ملٹری فوجی جنرلز کی. میں نے کہا اس کا نام رہے جو برٹش ٹرم ہے دا اسٹیبلشمنٹ. تو میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ وہاں سے شروع ہوا, اسٹیبلشمنٹ. صحیح. اور میں نے کئی دفعہ میں نے مذاق سے لکھا بھی کہ جنرل ضیاء الحق کا یہ ہے کہ ڈبل ہینڈ شیک ٹرپل ایمبریس, جو ان کا اسٹائل تھا نا, بڑا پولائٹ سا. سو اس قسم کا انالیسس بھی کرنا. تو وی فوکسڈ آن نیوز ایشوز اور سارا کچھ, اور اشتہار بھی کاٹتے تھے. وی پیڈ اے پرائز فار دیٹ. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ حکومت سے ہم نے فیورز نہیں لینے. اگر آپ فیور لیں گے پلاٹ یا پرمٹ, پھر وہ معاف نہیں کرتے, اور وہ دین دے گو فار یو. جیسا کہ یو تھنک آج کی جرنلزم اور اس وقت کی جرنلزم میں فرق ہے, یہی فرق ہے. آئی تھنک بہت فرق ہے. اب ایجنڈا ڈریون بہت زیادہ ہو گیا. اب لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے کہ یہ اس کیمپ کے ہیں یا اس کیمپ کے ہیں. ہمارے ہاں تھا کہ اٹ واز اے کیمپ آف پاکستان, کیمپ آف ڈیموکریسی. مثلاً اس کو افغان جہاد کا پیریڈ تھا, اتنا بڑا ورلڈ وار 2 کے بعد اتنا بڑا سیکرٹ آپریشن. سی آئی اے نے $2.1 بلین دیے, ہم نے مخالفت کی اس کی. We said we don't agree with that. میں پہلا جرنلسٹ تھا پاکستان سے جو کابل گیا. سوویت یونین کی فوج آئی ہے, ریڈ آرمی. میں نے انٹرویو کیا نجیب اللہ کا, ڈاکٹر نجیب اللہ جو پریزیڈنٹ تھے, ببرک کارمل کا, اور وہ کسی سے پوچھے بغیر میں سوویت یونین گیا وزٹ میں. وہاں سے I flew from Tashkent to Kabul, did the interview, splashed. I interviewed Mrs. Gandhi, Rajiv Gandhi. سو ریجن کے اوپر ہمارا بڑا ہمارا امپیکٹ تھا. بلکہ جنرل ضیاء جب خود گئے راجیو کو ملنے 1985 میں, جس میں بیسک ایگریمنٹ ہوا تھا, تو مجھے ساتھ لے کے گئے کہ نہیں مشاہد صاحب, آپ کے اخبار کی آپ کی بڑی کریڈیبلٹی ہے ہندوستان میں, کیونکہ وی ور ٹاکڈ آف ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. تو اس حوالے سے ایک کریڈیبل اخبار بن گیا. تو اس وقت کا جرنلزم میرے خیال میں وہ مزہ نہیں آتا. وہ چلے, حالانکہ بظاہر آزادی ہے, بظاہر اتنے 50 چینلز بھی ہیں, لیکن وہ کوالٹی, وہ انویسٹیگیٹو. سندھ ڈائری سب سے پہلے ہم نے لکھی تھی, بلوچستان کا ایشو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا, بیکاز وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹیم. ماشاء اللہ, دیٹس امیزنگ. اچھا, سو یہ ٹرانزیشن کیسے ہوا جرنلزم سے پالیٹکس کی طرف؟ میں 1990s میں جب میاں صاحب کا ٹرن شروع ہوا, پہلے میں ان کا سپورٹر نہیں تھا. تو میں کہ پتہ نہیں وہ آ گئے ہیں پنجاب سے, کیسے کریں گے. نو اٹس ناٹ ایزی. وہ اس کو فائٹ تھی بے نظیر ورسز میاں نواز شریف صاحب. اور 1993 میں نے کہا کہ اکنامک پالیسیز اچھی ہیں, سو آئی بیکیم سپورٹیو آف ہز پالیسیز. تو 93 میں جب ان کا کرائسس شروع ہوا غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ, تو ہی ٹک می آن اے وزٹ. بنگلہ دیش جا رہے تھے,
تو ایز اے میڈیا ٹیم میں مجھے لے گئے, میری ان سے زیادہ ملاقات بھی نہیں تھی. تو انہوں نے پوچھا کیا حالات ہیں, تو ان کا کیا اسیسمنٹ ہے پولیٹیکلی, اس کو لڑائی شروع ہو گئی تھی. میں کہ میاں صاحب یو ہیو لاسٹ دا بیٹل. کیا مطلب؟ میں کہ یہ جو اتنے بڑے گھاگ لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, غلام اسحاق خان صاحب, سید شریف الدین پیزا صاحب, اجلال حیدر زیدی صاحب, ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ پیلس پالیٹکس میں آپ کو فارغ کر دیں گے. تو ان کا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں نے کہا کہ اس میں آپ ہمت دکھائیں, ٹیک دم آن, ہیڈ آن اسٹیبلشمنٹ. کہنا کیسے؟ میں کہ آپ تقریر کریں, اس میں کہیں کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں, یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, اور ٹیک دم ہیڈ آن. کہنا اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یو ول بی فائرڈ, یو ول بی سیکڈ. آپ ڈسمس کر دے گا غلام اسحاق خان. 8th امینڈمنٹ تھی نا, وہ پریزیڈنشل پاور تھی, لیکن آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے. اور 17 اپریل کو میاں صاحب نے اسپیچ کی, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, 1993. 18 اپریل کو غلام اسحاق نے تقریر کی, ہی از سیکڈ. میں اپنی چھوٹی سزوکی میں اپنے وائف کے ساتھ وہ ہم گئے, اور اس کو پی ایم ہاؤس کے دروازے کھل چکے تھے, کیونکہ بس سیکڈ. اور میں نے اندر گیا تو وہ سب لوگ بڑے سوگوار بیٹھے تھے. میں کہ میاں صاحب مبارک ہو آپ کو. لوگ کہتے ہیں کیا عجیب آدمی, یہ ہماری گورنمنٹ چلے گی, آپ مبارکباد دے رہے ہیں. میں کہ اب یو آئے میدان میں, اینڈ یو ول سی واٹ دا پاپولر فیلنگ از. یو تھنک میاں صاحب انڈرسٹینڈ اسٹیبلشمنٹ ان کی بن نہیں پائی کبھی بھی, اور وہ ہمیشہ ہیڈ آن لینے کی کرتے ہیں, اینڈ دین ہی سفرڈ الاٹ بیکاز آف دیٹ, ان کو جلا وطنی بھی گزارنی پڑی. ڈو یو تھنک ہی ہیز لرنڈ سم تھنگ فرام ہز ایکسپیرینسز؟ میرے خیال میں دونوں طرف سے لیسنس ہوتے ہیں نا. ایک لیسن میاں صاحب کا بھی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, کہ دے شوڈ آلسو لرن لیسنس کہ پیپل پاور کا آپ کہاں تک کر سکتے ہیں کنٹرول. جن کے خلاف ایکشن لیا پھر ان کو واپس بھی لایا گیا. تو میرے خیال میں میاں صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ فیل کرتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے شوڈ بی فلی امپاورڈ. یو تھنک اٹس پاسبل ان پاکستان؟ ابھی جو ہے مشکل لگتا ہے فی الحال, لیکن وہ ہو سکتا ہے اگر سارے سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوئے. میرا تو یہ ویو ہوتا ہے کہ رولز آف دا گیم بنائیں سیاسی فورسز, پولیٹیکل فورسز. اگر آپ ایک راستے سے آتے ہیں, جو راستہ دا روڈ ٹو اسلام آباد وایا راولپنڈی, تو وہی راستہ آپ کا ایگزٹ کا ہوگا. تو گیٹ نمبر 4. میں نے مذاق سے بے نظیر بھٹو صاحب کو بھی کہا تھا, جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, وی ور دا اونلی نیوز پیپر گیونگ کوریج ٹو پیپلز پارٹی. وہ تو ایگزائل میں تھی لندن میں, تو انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ہم نے کرنا ہے. میں کہ یہ غلطی نہ کریں, دا روڈ ٹو اسلام آباد اف اٹ لائز تھرو واشنگٹن, تو پھر امریکہ کا بھی ٹریک ریکارڈ وہی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو وہ ہم انحصار کریں. اس سے کیوں نہ بہتر ہو کہ جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ اگری کر لیں رولز آف دا گیم. جو الیکشن جیتے 5 سال مکمل کرے, مینڈیٹ کا احترام کریں, اور سیاسی اختلاف کو ایک ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ کریں, جو اب ہو گیا واٹ آئی کال انگریزی میں پولیٹیکل ٹرائبلزم. جی آپ کو میں نے چھوڑنا نہیں, بھائی آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, کیسے کریں گے؟ پھر وہ ان اینڈنگ, جیسے پچھلے 3-4 سال سے ہمارا یہی چل رہا ہے نا, یہ سیاسی چپکلش نہ ختم ہونے والا جو ایک سیاسی خانہ جنگی بن گئی ہے. تو اٹ از ڈویبل. میں نے پوچھا تھا یہ بات جنرل باجوہ سے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف, وہ آئے ہمارے سینٹ میں, انوائٹ کیا. پہلے ہمیں انوائٹ کیا, سینٹ ڈیفینس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا, تو GHQ ہم گئے, بڑا ویلکم کیا. تو میں کہا آپ کیوں نہیں آتے ادھر پارلیمنٹ؟ کہتے آپ انوائٹ کریں گے میں آؤں گا. میں نے رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے, اور بڑے اچھے چیئرمین تھے. میں کہا ان کو انوائٹ کریں. کہنا آئے گا؟ میں کہا آئیں گے. وہ ہی کیم. میں نے پوچھا, کہنا انہوں نے بڑا فرینک جواب دیا. میں نے کہا دیکھیں جی, رجب طیب اردوغان نے جب کو ہوا 157 جرنلز کو اس نے چھٹی کرائی اور ہاتھ کڑی بھی لگائی, بیکاز ہی ڈیلیورڈ اینڈ ہی ہیڈ دا سپورٹ آف دا پیپل. لوگ ٹینک کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جب کو ہوا. یہ جو 16 جولائی 2016 کا, اٹ از ٹرو. اینڈ آل پارٹیز, ناٹ جسٹ دا رولنگ پارٹی. یہ کسی نے نہیں کہا کہ بڑا مٹھائیاں بانٹے کے اس کو نکال رہے ہیں. یہ فرق ہے. کہتا ہے آپ بھی ڈیلیور کریں تو ادھر بھی فوج آپ کے تاب. یہ باجوہ نے کہا, جنرل باجوہ نے. بٹ پھر بات وہی آتی ہے نا, جب ڈیلیور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اکنامک انڈیکیٹر صحیح ہوتے ہیں, پھر کوئی نیا لانچ کر دیا جاتا ہے, پھر چلو تم آؤٹ سائڈ پہ ہو جاؤ. مسئلہ یہی ہے نا کہ کسی کو اتنا ڈیلیور نہیں کرنے دیا جاتا, اور پھر چیس بورڈ پورا توڑ دیا جاتا ہے. اور پھر لیکن اس میں پھر آپ کے ساتھ آشیرواد بھی ہوتی ہے کچھ سیاسی قوتوں کی. لیکن میں نے تو آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے ان پارلیمنٹ کے 2017 میں جو ہوا میاں صاحب کا, وہ سافٹ گو تھا.
وہ ویلکم کیا گیا. دوسری طرف سے جب عمران خان صاحب کے خلاف ہوا وہ بھی سافٹ کو تھا, وہ دوسری سائڈ نے ویلکم کیا, تو صاحب تو برابر ہو گیا نا. اور وہ آپ کی بات صحیح ہے, 2014 میں جب گورنمنٹ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, سی پیک بھی لانچ ہو گیا تھا, ایک دم دھرنا آیا, کسی نے کوئی آنکھ ماری, اور وہ ظاہر ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی, اینڈ دیٹ ڈیسٹیبلائز ایوری تھنگ, جس کا کوئی جواز بھی نہیں تھا, جس کا کوئی بیسس نہیں تھا. پرسنل ایمبیشن سے, پرسنل ایمبیشن. اور ایمبیشنز کیا ہے جی, یا سیکنڈ ٹرم ایکسٹینشن. یہ جو ایکسٹینشن کا لفظ ہے نا, یہ تو اس کو آپ بین ہی کر دیتے کہ وہ اس کی خاطر آپ پوری حکومت کو آپ ٹاپل کر دیتے. اچھا, آپ ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ سیاسی قوتیں سب ایک ساتھ اگر ہو جائیں اور الاؤ ہی نہ ہو اس طرح کہ کوئی تیسرا باہر سے کوئی پاورز فرام دی آؤٹ سائڈ اس کو امپیکٹ کر سکے, ڈو یو تھنک 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیڈ انڈرسٹوڈ دس, اینڈ دین پھر پی ٹی آئی کا ہم نے دیکھا جس طرح عروج وہاں سے آیا, اور پھر وہ ساری جو محنت وہ پارٹیز مل کے کر رہی تھیں وہ پھر سب ٹاپل ہو گئی. یو تھنک دیٹ؟ دیکھیں نہیں, اس میں ایک یہ بھی ہوا نا, 2006 میں انہوں نے لنڈن میں سائن کیا چارٹر آف یہ ڈیموکریسی, اور 2008 میں مشرف صاحب کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی. پہلے مہینے میں ان کی لڑائی ہو گئی, انہوں نے ڈرا کر لیا ججز کے ایشو پر. افتخار چودھری صاحب ان کا کہ ہم بحال نہیں کرتے جوڈیشری کو, اس پر لڑائی شروع ہوگی. اور آپ نے دیکھا پھر لانگ مارچ ہوئی, پھر کیانی کا فون گیا, انہوں نے ڈرا کیا. اس وقت بھی آپ نے انیشیٹو خود لینے کے بجائے آپ نے فوج کو دے دیے تھے نا. جی ایچ کیو سے ٹیلی فون آیا نا اعتزاز احسن کو, جو لائرز موومنٹ کے ہیڈ تھے, کہ جناب آپ کال آف کر دیں لانگ مارچ, اگلے چند گھنٹے میں اناؤنسمنٹ ہوگی پرائم منسٹر کی طرف سے کہ ججز بحال ہو گئے ہیں, اور وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے سائن کیا تھا, اس پر عمل درآمد میں آپ دونوں قاصر رہے ہیں. وہ ایک بہت نادر موقع تھا. وی کوڈ ہیو سیٹ رولز آف دا گیم. مجھے یاد ہے جب عمران خان کو نکالا گیا تو مجھے محمود خان اچکزئی صاحب نے ملاقات کی بلوچستان کے. انہوں نے کہا یار خدا کا نام لیں, کچھ کریں, میاں صاحب کو عمران خان کو ایک پلیٹ فارم میں لاؤ, وہ اکٹھے ہو جائیں. اب وہ بھی نکالے گئے ہیں, یہ بھی نکالے گئے کچھ, اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں. لیکن پھر وہ اس کے لیے آپ کو اپنی ذات, اپنی سوچ, اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کے کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ لارجر ویژن, جیسے رولز آف دا گیم میں نے کہا ترکی میں تو ہو گیا نا, حالانکہ اردوغان کی بڑی مخالفت بھی ہے, لیکن جب وہ کو ہوا, میں اسپیکرز کو ملنے گیا, ان کے اسپیکر نے کہا میں نے راتوں رات میں ٹی وی میں جب کو کا سنا, میں نے اسمبلی کال کر دی. رات کو اسمبلی کا سیشن آ گیا, ساری اپوزیشن بھی ساتھ تھی, یہ تو گورنمنٹ پارٹی تھی, سب نے کہا کہ ہم اکٹھے ہیں اس ایشو پر, اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن. اگر وہ دن پاکستان میں آ گیا تو آئی تھنک, اور آپ ڈلیور کریں, there is no question of any soft coup or a military coup. مشاہد صاحب, ڈومیسٹک تو ہمارا چلتا رہتا ہے, فارن پالیسی کی اگر ہم بات کریں, ریجن میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ آپ تہران میں تھے پرسوں. I was invited by their culture affairs a couple of weeks ago, but میں نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے, آپ کی طرف سے وائلیشن ہوئی تھی, تو ہمارے فینس ذرا ناراض ہو جاتے, تو تھوڑے کورڈیل ریلیشن ہو جائے تو انشاءاللہ چکر لگائیں گے. آپ ریجن کی اسٹیبلٹی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اٹس دی ایج آف دی ایشیا ایز یو سیڈ بیفور وی اسٹارٹ ریکارڈنگ, تو اس پہ تھوڑا سا اوور ویو دیجیے گا. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ اے ریجنل ریسیٹ. ہمارے 4 ہمسائے ہیں, چین, ہندوستان, ایران اور افغانستان. چین سے بہت اچھے تعلقات ہیں, چٹان کی طرح کھڑا ہے, سی پیک چل رہا ہے. ہندوستان سے تعلقات ٹھیک نہیں. ایران سے آپ نے خود بتایا وہ واقعہ بھی ہوا, خیر اس کے بعد صلح بھی ہو, صفائی بھی ہوگی, لیکن وہ کچھ رہ جاتی ہے تشنگی کہہ لیں آپ. افغانستان سے بھی آپ کے تعلقات ہیں, بلکہ میں افغانستان کے فارن منسٹر کو بھی ملا تھا جب میں گیا تھا تہران. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں اس وقت فارن پالیسی کے حوالے سے ریجنل ریسیٹ میں کہتا ہوں کی ضرورت ہے, کہ جو ہمارے جن ممالک سے, جن ہمسایوں سے ہمارے تعلقات خراب ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جیو اکنامکس کے حوالے سے, اقتصادی تعلقات کے حوالے سے. دیکھیں جی, سی پیک میں آپ افغانستان کو شامل کریں, ایران پاکستان پائپ لائن آپ ریوائیو کریں, ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے تاپی, اس میں ہندوستان بھی آتا ہے. آپ اکنامکلی جو لو ہینگنگ فروٹ ہے نا, میں انڈیا سے کہتا ہوں 3 C's, کرکٹ, کامرس اینڈ کلچر.
یہ مودی صاحب کے آنے سے پہلے یا اس سے پہلے کوئی بڑی شادی پنجاب میں نہیں ہوتی تھی کہ پاکستانی سنگر نہ جائے ادھر. کریکٹ. ہماری سافٹ پاور کتنی اسٹرانگ ہے. صرف رات نہیں, اور بھی بڑے لوگ ہیں ہمارے, جو کرکٹ پلیئرز ہیں, ہمارے جو اسپورٹس اسٹارز ہیں, ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, دس از آور اسٹرینتھ. اور انڈینز لو. اور اگر ٹورزم آپ کھولیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنا اس کا ہوگا. ایک دفعہ ہم نے میچ کے لیے کھولا تھا, آئی تھنک جنرل ضیاء کے زمانے میں, کوئی دہشت گرد نہیں آیا تھا, ویزا کھل گیا تھا, وہ آئے. افغانستان سے ہم نے کھولا تھا جب باچا خان کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں خود گیا تھا ان کے جنازے میں جلال آباد 1988 میں, کوئی دہشت گرد نہیں آیا تھا. تو یہ جو ہے نا 3 بارڈر تو آپ نے میں باڑ لگا دی ہے نا. انڈیا کے ساتھ باڑ لگی ہوئی ہے, افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ایران کے ساتھ لگی ہوئی ہے, سوائے چائنا. سو یہ اس قسم کا وی کانٹ بی بنکرڈ اپ. یہ 21st سینچری ہے, ہمیں ریلیٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نئے انیشیٹوز لیں جس میں اقتصادی تعاون کے حوالے سے اگر تعلقات بڑھیں گے, یا سیاسی تعلقات بھی, یا پیپل ٹو پیپل, اس سے ان ممالک کا ایک سٹیک ہوگا پاکستان کی اسٹیبلٹی کے اندر, اور ہمارا بھی ایک سٹیک ہوگا. بیکاز نیبرز کو یو کانٹ وش اوے, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ریلیشن شپ. تو آپ کہیں گے ہمارے تعلقات لندن سے بڑے اچھے ہیں, واشنگٹن سے بڑے اچھے ہیں, سعودی عربیہ سے بڑے اچھے ہیں, جس خطے میں آپ ہیں, where you operate, and we are the hub of regional connectivity. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا جب پاکستان بنا کہ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں آپ ہندوستان سے. You know what he said? جس طرح کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ہیں. واو. 2 neighbors living together in peace and friendship and on the basis of equality and mutual benefit. تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اس کو ہمیں بھی انیشیٹو لینا پڑے گا, اور اس میں پارلیمنٹس بھی ہیں, میڈیا بھی ہے. میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, آپ نے ذکر بھی اس کا کیا. آئی اسٹارٹڈ دا فرسٹ ٹریک ٹو 84-85 کی بات ہے. اٹ واز ویری سکسیزفل. انڈین جرنلسٹ ادھر آئے, ان کے سول سوسائٹی کے لوگ آئے. میں خود انڈین اخباروں کے لیے لکھتا تھا, ان کے لوگ ہمارے لیے لکھتے تھے. اور جب میں منسٹر فار انفارمیشن تھا تو میں نے کہا کہ مجھے لوگ تو ٹیلیفون کرتے تھے, ہاں جی راجدیپ صاحب بول رہا ہوں, میں برکت دت بول رہی ہوں, یا میں تولین سنگھ بول رہی ہوں, وہ شاید میں آنا چاہتی ہوں پرسوں, مجھے ویزا چاہیے. میں کہا یو ول گیٹ دا ویزا ٹمارو, گو ٹو دا ایمبیسی. کوئی نہیں کہ یہ کلیئرنس ہوگی سیکورٹی یا جرنلسٹ ہے, آپ جانتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں ہندوستان, ایوری بڈی نوز یو آر ویری پرومیننٹ بلاگر اینڈ آئیکانک فگر ان ڈیجیٹل میڈیا. تو اس میں کوئی روکنے کی بات, وہ ہمارا اس کو روکنا, ہماری گفتگو ہی نہیں ہو رہی, جیسے کٹی ہو گئی ہے. وی آر ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر ناٹ ٹو ایچ ادر. تو یہ ایب نارمل ریلیشن شپس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے رکاوٹ کس سائڈ سے, پاکستان کی سائڈ سے یا بھارت کی سائڈ سے ہے؟ اس وقت بھارت کی سائڈ سے ہے. Do you think that's probably because they don't need us anymore? Because they're very self-sufficient in terms of, اگر ہم اکانومی کی بات کریں, ٹاٹا بھی جو ہے وہ پاکستان کو بھی سرپاس کر گئی ہے, پاکستان کے جی ڈی پی کو. انڈیا اسٹل ہیز اے پاکستان پرابلم. یہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے نا, یہ بھی بی جے پی ہے. واجپئی صاحب بھی بی جے پی کے تھے, لیکن واجپئی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ he had what I call the Nixonian vision. جیسے رچرڈ نکسن نے کتنا بڑا فیصلہ کیا کہ چین کے ساتھ تعلقات ختم تھے, کمیونسٹ چائنا, ریڈ چائنا, ماؤز چائنا, ہم کوئی بات نہیں کریں. انہوں نے بریک کیا. پاکستان سروڈ ایز اے برج. کسنجر صاحب ادھر آئے 8 جولائی 1971 کو, پی آئی اے کے جہاز میں سیکرٹلی گئے اینڈ ان کی صلح ہم نے کرا دی. وہ رچرڈ نکسن جیسا بندہ تھا کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ, ان کی سی آئی اے, ان کے اوور کم کر کے کیا. واجپئی صاحب واز دیٹ لیول آف اے اسٹیٹسمین. بلکہ میں ریج کرتا ہوں کہ ہی از ون آف دا گریٹسٹ اسٹیٹسمین آف ساؤتھ ایشیا. کیونکہ جب وہ آئے تھے میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا, اور میں ان کے ساتھ گیا گورنر ہاؤس سے لے کے. ہی سیڈ میں جانا چاہتا ہوں مینار پاکستان. تو میں نے کہا سر یہ بہت بڑا جسچر ہے آپ کا. کہتے ہیں میں لوگوں پاکستان جنتا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دل سے, ہندوستان نے پاکستان کو تسلیم کیا. And he went. We flew from Hson College on a helicopter. وہاں گئے اور کمال کی اسپیچ کی, اور پھر ان کی شعر و شاعری, اردو بھی بڑی زبردست تھی ماشاء اللہ. وہ یو پی سے تعلق تھا ان کا. تو وہ اس قسم کا ویژن تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہم حل کریں گے انسانیت کی بنیاد پر, جمہوریت کی بنیاد پر, کشمیریت کی بنیاد پر. کتنی بڑی بات کی. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں انڈیا میں الیکشن ہو جائے, آئی تھنک دے ول بی اوپننگ اپرچونیٹیز ہوگی. اور انڈیا صرف مودی نہیں ہے یا بی جے پی. اس وقت مودی کو ضرورت ہے ڈومیسٹکلی مسلم بیشنگ اینڈ ریجنلی پاکستان بیشنگ. لیکن ان کی obsession ہے پاکستان,
آپ دیکھیں انہوں نے کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہمارے یہاں obsession نہیں. آپ بالی ووڈ جائیں, بالی ووڈ از لائک دا unofficial ministry of propaganda of India as far as Pakistan is concerned. وہ روز کوئی فلم بنی ہوتی, کوئی شیر شاہ, کو فلانا کارگل کے بارے میں. ہم نہیں اتنا obsessed. ہم ریلیکس ہو گئے جب سے نیوکلیر پاور بنے ہیں. دو وجہ سے, ایک نیوکلیر اور ایک میڈیا میں جو انقلاب آیا ہے, آپ جیسے لوگ آئے اور لوگ آئے, ہمارے ذہن بھی کھل گئے ہیں اور دل بھی بڑا ہے. تو میں تو ہندوستان کو کہتا ہوں کہ مین ایشو جو ہے کہ آپ بڑا ملک ہے, دل بھی بڑا کریں. Let us have that relationship. Do you see that happening anytime soon, considering the fact کہ اب obviously state media اب state media نہیں ہے, اب ظاہر ہے internet age ہے. India will have to be part of the Asian century. دیکھیں جی, اس کو دنیا میں طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے مغرب سے مشرق تک. It is a huge transformation. 300 سالوں میں, جیسے پریزیڈنٹ میکرون نے کہا تھا فرانس کے کہ 300 years of western hegemony is coming to an end. 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. یہ جو رائز ہے, whether it's چائنا, انڈیا اور انشاءاللہ پاکستان بھی اب اس صفوں میں کھڑا ہوگا, کیونکہ ہمارے لوگوں میں جان ہے. قیادت ذرا کمزور ہے, سسٹم ذرا فرسودہ ہو گیا ہے ہمارا, لیکن جو ہماری اسٹیٹ بیکورڈ ہو, لیکن سوسائٹی جو ہے, سول سوسائٹی, میڈیا, کلچر, کریٹو آرٹس, وہ اس میں بڑی جان ہے پاکستانی قوم میں, اسپیشلی ینگ لوگوں میں. تھینک یو. اچھا, چائنا کی اگر ہم بات کریں, آپ کی بڑی قربت رہی ہے, ہاؤ ڈو یو سی چائنا ان دا گلوبل اسٹیج؟ چائنا, میں نے چائنا گیا تھا جب میں 17 سال کا تھا, اوور 50 years ago. میں FC کالج میں سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ تھا. And I first went to China and I have seen the China of Chairman Mao and Zhou Enlai. It was backward, it was isolated, it was poor. میں نے وہ چین دیکھا ہوا ہے, ربڑ کے سینڈل پہنتے تھے, وہ سب سائیکلوں میں تھے, خالی سڑکیں ہوتی تھی. ایک گاڑی مجھے دی تھی ایک ڈرائیور کے ساتھ, اس کا گاڑی کا نام تھا ریڈ فلیگ, ان کا اپنا لوکل ماڈل تھا. اور ایک 5 star تو نہیں کہوں گا, 4 star ہوٹل تھا, پیکنگ ہوٹل, آج بھی ہے, اب 5 star ہو گیا. تو وہ اس وقت تھا, بٹ دے ور پور بٹ پراؤڈ. اب چائنا نے ترقی کی. کیسے ترقی کی؟ دے ڈیڈ اے کورس کریکشن. جب چیئرمین ماؤ کی ڈیتھ ہوئی 1976 میں, ایک نیا لیڈر آیا, دنگ شاؤپنگ. اس نے کہا اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اے کیٹ از بلیک اور وائٹ ایز لانگ ایٹ کیچز مائس. لیٹ اس بی لوئل ٹو دا آبجیکٹو. چینج کرو کورس. چینی عوام کو کھول دیا, مارکیٹ اکانومی ڈیولپ کرو, پیسہ. اور اس نے کہا گیٹنگ رچ از گلوریس, پیسہ بناؤ, موج کرو. اور چینی قوم میں بڑی جان ہے, انٹرپرینل کیپٹلسٹ اور اس سسٹم میں. تو انہوں نے جو ترقی کی ہے, بٹ دے روز پیسفلی. یہ سب سے بڑی بات, پیسفل ریولیوشن. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سلیکٹ کیا اسٹوڈنٹس, چاہے ویسٹ. ہم کہتے تھے نا, ہماری حدیث بھی ہے کہ جی تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. 1400 سال پہلے انہوں نے کہا جاؤ مغرب, گیٹ دا بیسٹ ایجوکیشن. لوگ ٹرین ہو کے آئے, ان کے منسٹرز بنے, وائس منسٹرز بنے. انہوں نے اوپن اپ کر دیا سسٹم کو. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ ہم غلط راستے پر ہیں اور کورس کریکشن کریں, ریورس کریں. یہ نکسن نے کیا تھا امریکہ کے لیے, چین نے کیا تھا اپنی لیڈرشپ کے لیے. اگر ہم بھی کر لیں گے تو میرے خیال میں ہم بھی آگے. بڑا دل چاہیے ٹو ایکسپٹ دیٹ آئی ایم رانگ. ہاں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انڈیویجولی یا ایز اے اسٹیٹ, یا ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے لیڈر. لیکن ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو غلط راستے میں 30-40 سال, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. افغانستان کی جنگ 42 سال کے بعد ختم ہوئی ہے. 79 میں شروع ہوئی جب روس آیا, 2021 میں امریکہ کا انخلا ہوا, ختم ہو گئی ہے. ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک کے ذریعے ہو رہی ہے. سارے سینٹرل ایشین ممالک, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, قزاقستان, کرگزستان, وہ اپنی تجارت گوادر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں, بندرگاہ کے. گوادر 900 کلومیٹر ہے کندہار سے. افغانستان چاہتا ہے تجارت. آپ بارڈرز کھولیں, تجارت کریں, پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز لائیں. اینڈ جو ماضی کے پنگے لیے تھے ہم نے وہ نہ لے. The world has changed. اور ایشین سینچری کا حصہ بنے آپ. بٹ ڈو یو تھنک اگر ہم ریجن کی بات کریں, اوبیسلی ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے, ناقابل تلافی نقصان. ڈو یو تھنک افغان کی اگر ہم بات کریں, دے ریڈی ٹو فورگیو اس؟ میرے خیال میں اسٹریٹجک ڈیپتھ, میں نے تو اس وقت بھی جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا. میں کہ کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں. لیکن افغان چاہے کمیونسٹ ہو یا مارکسسٹ ہو یا مسلم فنڈامنٹلسٹ ہو, ہی از فرسٹ ان افغان. میری بات ہوئی تھی افغان فارن منسٹر سے, ملا متقی صاحب سے, تہران میں.
بڑی اچھی اردو بولتے ہیں, جیسے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, وہ مجھے جانتے بھی تھے کیونکہ پاکستانی رہے ہیں سارے, ان کے فیملیز بھی ادھر رہتی ہیں سارا کچھ. تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا بڑے آرام سے دھیمی آواز میں انہوں نے کہا دیکھیں جی افغانستان میں ہمارے لوگ جو ہیں اس میں رد عمل ہوتا ہے اگر کوئی ان کو دھمکی دے یا دباؤ دے. آپ کو پتہ ہے کہ روس کے ساتھ کیا ہوا, چین کے ساتھ کیا ہوا. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں کہاوت ہے, انہوں نے بتایا کہ اگر افغان کسی کو زبردستی کرے نا کہ یہ کرو, کہتا ہے اس کو اگر کہنا کہ آپ نے جنت جانا ہے, تم نے ضرور جانا ہے, اس کی مخالفت کرے گا. کہتا ہے یہ ہمارا فطری چیز ہے. وہ پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ ہم سے گفتگو کریں, ہم سے باہمی کریں. اور میرے خیال میں افغانستان کو ہماری بڑی شدید ضرورت بھی ہے. وی ہیو بین اے ماڈل ہوسٹ. For 40 years we have hosted the largest number of refugees in world history. اس سے اتنا ماڈل میزبان تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور کبھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا. تو ہم نے تو بڑا ایک قربانی بھی دی ہے, تو ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, گڈ ول جو ہے, اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں اور ایک پولیٹیکل لیول پر ایک رشتہ اپنائیں. کیونکہ اگر آپ کا دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہے, وہ کابل کے تعاون کے بغیر حل نہیں ہو سکتا, یہ واضح ہونا چاہیے. اگر بلوچستان میں مسئلہ ہے تو وہ ایران کے تعاون کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. اگر کشمیر کا مسئلہ ہے تو ہندوستان کے تعاون کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے ہماری جو انٹرنل اسٹیبلٹی از لنکڈ ود جیو پالیٹکس آلسو, جو خاص طور پہ ہمارے جو ہمسائے ہیں. تو اگر ہمیں یہ اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو جائے اور ہم بھی ذرا پھر آگے پالیسیز اپنائیں اور آگے بڑھیں, خاص طور جیو اکنامکس کی طرف, تو میرے خیال میں کوئی ایسی امپاسبل چیز تو نہیں ہے نا. اچھا, ریجن میں ہم تھوڑا سا اپ نارتھ جائیں. آپ ماسکو بھی ابھی گئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے. واٹس کوکنگ ان دا رشین بلاک اور یوکرین کی وار کی اگر ہم بات کریں, پوٹن کو obviously he gets a lot of flack from the western democracies. کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس ریجن کو ہم, اور ہمارا ہم کیسے کون سے بینیفٹس ریپ آؤٹ کر سکتے ہیں ود رشیا آن آور سائڈ؟ میں سوویت یونین جاتا رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ. جب کابل بھی گیا تھا تو میں سوویت یونین کے راستے گیا تھا, ماسکو, لیننگراڈ اور تاشکند. اور میں گیا ماسکو, -17 ڈگری ٹیمپریچر, باہر اتنی شدید سردی, لیکن اندر بڑی گرم جوشی پاکستان کی طرف. وہ پہلی دفعہ اس خطے کو ہندوستان کی لینزز کے ذریعے نہیں دیکھ رہے. وہ سمجھتے ہیں ہندوستان ذرا امریکہ کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو گیا, تعلقات اچھے ہیں بڑے, لیکن وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات اپنائیں. اور میری ان سے دمیتری میدودیو ہیں جو نمبر 2 ہیں, صدر, سابق صدر بھی ہیں, اور لیوروف جو فارن منسٹر, ان سے ملاقات بھی ہوئی, اور میں چیئر بھی کیا, ایک کانفرنس تھی اس کا, کو چیئر تھا سیشن کا. تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں اور ہاں, ڈپلومیٹک اکیڈمی میں آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ٹو بی انوائٹڈ ٹو اسپیک آن پاکستان اینڈ دا چینجنگ ریجنل سیناریو. 150 رشین ڈپلومیٹس بیٹھے تھے. I got applause کو 5 times, 2 دفعہ اسٹینڈنگ اوویشن بھی. تو میں نے دیکھا بہت گڈ ول ہے, یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے. ہمارے ہاں ایک کوئی رہی ہے کوئی رکاوٹ ذہنی طور پر. اب سوویت یونین ختم ہو چکا ہے, کولڈ وار ختم ہو چکی ہے. ان کا خیال ہے, اب پوٹن کی بات کی تو پوٹن کا 15-16 مارچ کو الیکشن ہو رہا ہے, اور میرے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ 6 سال کے لیے وہ ایک نیا پریزیڈنٹ بن جائے گا, ری الیکٹ ہو جائے گا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, ایک الائنس ہے, اور ریجنلی وہ راستہ کھل رہا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ انہوں نے آگے بڑھ گئی, وہ ڈیفیکلٹ مومنٹ تھا, سینکشنز کا اوور کم ہو گیا. اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ ہمارے مغربی ممالک جو ہیں, جسے انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں, ان کے دورے میں آ رہے ہیں. یوکرین کے اوپر تو روس کا تو تیا پانچا انہوں نے کیا کہ آپ نے حملہ کیا یوکرین پر, اور بائی دا وے اس کی 2 سال ہو گئے, 24 فروری 2022 کو ہوا تھا. اور غزہ میں جہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے, ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, انسانیت کے خلاف جرم ہو رہے ہیں, اس میں خاموشی ہے. ناٹ اونلی خاموشی, دے آر کمپلیسٹ بیکاز دے آر ایڈنگ دیم, ویٹو کر رہے ہیں. سیز فائر کا لفظ نہیں آنا چاہتا. تو آپ دیکھ لیں کہ دورے معیار بھی آتے ہیں کہ میں تو یہی کہتا ہوں, ہمیں کہتے ہیں آپ سپورٹ کریں ہمیں یوکرین پر. میں نے کہا یہ آپ کے کوئی دین ایمان ہی نہیں, آپ کے ویوز دیکھیں کہ اصولی موقف تو نہیں ہے نا آپ کا. وہ جیو پالیٹکس کے حوالے سے اب روس کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرویو دیا ہے پوٹن نے ابھی, ٹکر کارلسن کو کمال کا انٹرویو دیا, 2 گھنٹے 7 منٹ کا, پوری ہسٹری اس نے بتائی, سارا کیا. اور تو یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے کہ روس بھی چاہتا ہے آپ سے اچھے تعلقات, سینٹرل ایشیا والے بھی چاہتے ہیں, چین تو چاہتا ہے ہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ خطے میں سمجھتا ہوں 4 مسلم مڈل پاورز ہیں,
پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, ٹرکی, ان کا رول بڑا کی ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ ترکی از ممبر آف دا نیٹو, اسلحہ وہ روس سے لے رہا ہے. سعودی عربیہ جہاں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے, بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے انڈر محمد بن سلمان جو وزیر اعظم ہیں ان کے, میسو چینج, وہ بھی روس کے ساتھ, چین کے ساتھ تعلقات قربت بڑھا رہا ہے. تو ہم اپنا ایک رول ادا کریں, آئی تھنک وی آر ہیوج اپرچونٹی. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ سعودی عربیہ از لیننگ ٹورڈز رشیا اینڈ چائنا, ڈو یو تھنک امریکہ کی جو گلوبل ہیجمنی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ, میں دیکھ رہا ہوں میں خود امریکہ میں پڑھا ہوں, 4 سال رہا ہوں, جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن میں کام بھی کیا ہے. سلو موشن انریولنگ ہو رہی ہے امریکن امپائر کی یا امریکن ہیجمنی کی, سلو موشن, کیونکہ امریکہ بہت مضبوط ملک ہے, اسٹرانگ ملک ہے. اب میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں. اس وقت UN کے 193 ممبرز ہیں, ان میں سے 130 ممبرز کی زیادہ تجارت چین کے ساتھ ہے بنسبت امریکہ کے ساتھ. اور ان 193 ممبرز میں سے 68 جو 1/3 ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم تجارت ڈالرز میں نہیں کریں گے, US ڈالرز میں, روپیز میں کریں گے, روبل میں کریں گے, RMB میں کریں گے, رینڈ جو ساؤتھ افریقہ اس میں کریں گے. سو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. ڈی ڈالرائزیشن جو امریکہ کی بالادستی کی بنیاد تو آل مائٹی ڈالر تھا نا, جو گرین بیک, اس کا اب وہ ہو رہا ہے. تو یہ طاقت کا توازن جو ہے یہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے. مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. 90 years ago گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابھرنے لگے, گیا دور سرمایہ داری, گیا تماشا دکھا کے مداری گیا. 90 years ago the great علامہ اقبال. اور آپ ایران کی بات کرتے ہیں, اقبال یونائٹس اس, وہ ہیریٹیج ان کا بھی ہے, کیونکہ زیادہ کلام ان کا فارسی میں ہے. تو وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں, اقبال لاہوری. اور یہ ان کا جو ریبر ہے سید علی خامنائی, وہ تو ایکسپرٹ ہیں اقبال پر. تو یہ جو ہے نا رائز آف چائنا, ایشین سینچری, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس پہ آئی تھنک پاکستان کین پلے اے ہیوج رول ان دیٹ. We should settle down, set our own house in order and move forward and give country a healing touch. دست شفا کی ضرورت ہے ہمیں پاکستان کے اندر بھی. ڈو یو تھنک پاکستان کے وہ, اب میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کی جنریشن کی ٹرمز میں ایک پوچھوں گا, وہ ایک ٹاکسک گرل فرینڈ ہوتی ہے نا, جو آپ چھوڑ کے بھی جاتی ہے, آپ پھر آ جاتے ہو, وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتی ہے. پاکستان کی امریکہ کی مجھے اسی طرح کی لگتی ہے, نفرت بھی ہے, بہت محبت بھی بہت شدت سے ہے. میں اس کو ریفارمولیٹ کر دوں کہ آئی تھنک وی آر اے گرل فرینڈ فار رینی ڈے. میں امریکہ پڑھتا تھا, وہ کہتے تھے گرل فرینڈ فار رینی ڈے. میں کہ یہ کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جس کو اور کوئی نہ ہو تو اس کی ضرورت ہو جاتی ہے, رینی ڈے کو اور نہ آئے نا تو آپ ان کو بلا لیتے ہیں کہ یہ آپ اویلیبل ہیں, آپ کال کرتے ہیں, آر یو اویلیبل دس ویکینڈ فار. تو وہ وی آر لائک دیٹ یو نو, نظریہ ضرورت کے تحت. اگر آپ کو دہشت گردی کا ایشو آیا 9/11 کے بعد, پاکستان آ گیا یاد. آپ نے چین جانا ہے, پاکستان آ گیا یاد. کولڈ وار ہے تو آپ کو بڑا بیر میں بیس بنانا ہے روس کے خلاف, پاکستان آ گیا یاد. افغان جہاد ہے تو گرل فرینڈ فار, اتنا ٹاکسک نہیں. میرے خیال میں ہماری جو اسٹرینتھ ہے امریکہ کے ساتھ, میں امریکنس کو بھی کہتا ہوں, ان کے امبیسڈر سے میں ملا تھا پچھلی طرح, میں کیا امبیسڈر, یور اسٹرینتھ از ناٹ یور ملٹری مائٹ. جہاں آپ نے ڈنڈا استعمال کیا ملٹری مائٹ, آپ فیل ہوئے ہیں ایشیا میں. کوریا کی جنگ آپ نہیں جیتے, ویتنام کی جنگ آپ نہیں جیتے, لاؤس کمبوڈیا آپ نہیں جیتے, افغانستان آپ نہیں جیتے, عراق آپ نہیں جیتے. تو لینڈ وار ان ایشیا آپ نہیں لڑ سکتے. آپ کی اسٹرینتھ ہے سافٹ پاور, یور آئیڈیاز, یور ایجوکیشن, یور سائنس, یور ٹیکنالوجی, گوگل, IT, یہ ہے آپ کی اسٹرینتھ. اور یہ میگنیٹ ہے. ایون آئی وڈ سے فاسٹ فوڈ ان ہالی ووڈ بھی کہہ رہے ہیں, بالکل اٹس پارٹ آف جینز. آپ کا وہ جو کلچر ہے آپ کا, امیریکن کلچر از سو ڈومیننٹ. ابھی بھی لوگ ایگزامپل دیتے ہیں پاور پالیٹکس کی, تو لوگ کہتے ہیں وہ گاڈ فادر مووی میں کیا کہا تھا جی مارلن برانڈو نے, گیو ہم این آفر ہی کین ناٹ ریفیوز, یو نو. تو وہ ایک اٹس بیکم پارٹ آف. جان وین کیا تھا, وہ گن سلنگر, یہ کلنٹ ایسٹوڈ. تو یہ جو ہے نا ان کی اسٹرینتھ, تو اس میں امریکنس سے ہمارا بھی آیا کہ ہمارا فرسٹ لو امریکہ رہا ہے. اور ابھی بھی ڈیپ ڈاؤن ہم کہتے ہیں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, وی آر ویٹنگ فار دیٹ, بٹ ٹائمز ہیو چینجڈ. اب ان کو ایشو ہے کولڈ وار کا, چین کے خلاف وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کو. ہماری وہ افادیت نہیں, بٹ وی میٹر.
because we are a key player, nuclear power ہیں, ہماری لوکیشن ایسی ہے. میں نے امریکنس کو کہا تھا کہ what do you bring to the table, وہ تو سیدھی بات کرتے ہیں نا. ہماری یہ بھی عادت ہے کہ ہم ایگزیجریٹ کر کے ہم بہت زیادہ اوور کمٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی کر دیں گے, انشاءاللہ وہ بھی. Play it straight with them. میں کہ look here you guys, we are the only game in town for you guys. کہتے کیسے؟ میں کہ مودی کے علاوہ آپ کا کون سا دوست ہے ادھر؟ رشیا از آف لمٹس, چائنا از آف لمٹس, سینٹرل ایشیا کو پوٹن نے کہہ دیا ہے امریکہ سے, دیکھو ایران آپ سے ویسے ہی دشمن ہے, افغانستان بھی دشمن ہے, اردوغان از فلرٹنگ ود دا رشینس, MBS از فلرٹنگ ود دا چائنیز. تو ہم ہیں, آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں, ہم آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں, آپ کے جو انگیجمنٹ ہے جو بائیلیٹرل ہے, اور پیپل ٹو پیپل دیر از اے ویری اسٹرانگ کنیکشن. لاٹ آف پاکستانیز ہیو بین ایجوکیٹڈ ان امریکہ, وہ اسٹرینتھ ہے ہماری, اسی کو ہم آپ کریں. اور دیر آر لاٹ آف ایشوز. کلائمیٹ چینج کا کتنا بڑا ایشو ہے, رائٹ, اٹس اے ہیوج ایشو فار دا فیوچر آف مین کائنڈ. کریکٹ, اس کو آپ لے کے چلیں. پاورٹی ایلیویشن ہے, کنیکٹیوٹی ہے. انہوں نے کاپی کیٹ پروگرامس کیے ہیں چین کے بارے میں کہ ہم بھی کرتے ہیں کنیکٹیوٹی اور انفراسٹرکچر. میں کہ آپ لائیں انویسٹمنٹ, تو پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از, وہ نہیں کرتے. اچھا, ہاؤ ڈو یو سی انڈیا لیننگ ٹورڈز امیریکا؟ ڈو یو تھنک دے گونا کمٹ اے مسٹیک بیکاز امیریکا از نوبڈیز فرینڈ؟ انڈیا جو ہے نا, یہ دے نو دے آر لائک دا بازاری ان تہران. وہ آپ سے ہیگل کرتا ہے, شروع کرتا ہے پرائس اوپر سے. پھر انڈینز آر ویری اسمارٹ ان بارگیننگ. میں نے ایک دفعہ میرے سے بات ہو رہی تھی دلی میں, جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں. آئی واز ایڈریسنگ دا سیمینار اینڈ آئی واز دا فرسٹ منسٹر ٹو بی انوائٹڈ دیئر ٹو اسپیک. تو میں نے انہوں نے کہا جی آپ تو پرو امیریکن ہیں, آپ کے تو پورے امیریکن ایجنٹ سے ادھر سارے پرو امریکہ کی لائن لیتے. میں نے کہا یار ہم ٹھیک ہے, جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے امریکہ کی ہم بھی آتے ہیں, آپ نے بھی ضرورت تھی امریکہ کی, آپ نے بھی کیا. آپ کے تو جو پرائم منسٹر تھیں بفور شی بیکیم پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ آف کانگریس, میں کہا وہ کتاب ہے امریکن ایمبیسڈر کی, ڈینیل پیٹرک موئنہان, اس میں لکھا ہے کہ CIA نے پیسہ دیا کانگریس پارٹی کو, مسز گاندھی پریزیڈنٹ تھی, تاکہ کمیونسٹ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. کیرلا میں کمیونسٹ ہے. تو اس نے پروفیسر نے بڑا اچھا جواب دیا. پروفیسر میں ہے SD مونی تھا, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. اس نے کہا ہم نے پیسہ تو لیا لیکن اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. سو دس از دیئر باٹم لائن. وہ انڈیا ول نیور الاؤ اٹ سیلف, یہ یاد رکھیں, جتنا بھی امریکہ سے قربت ہوگی فائدہ اٹھائیں گے, لیکن جب چین سے امریکہ کی کوئی چپکلش ہوئی تو چین کا مخالفت نہیں کریں گے. چین ان کا ہمسایہ ہے. They are also Indians are smart people. They were old civilization also. وہ ایک حد تک جائیں گے. So it is, and I think ultimately India will have to be part of the Asian century. They can't be on the wrong side of history. This is میرا مشاہدہ کہہ لیں, مشاہد حسین کا مشاہدہ. تو مشاہد حسین کے مشاہدے پہ ہم آتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بھی یوٹیوب پہ بھی چینل لانچ کیا ہے جس میں آپ کے مشاہدات آئیں گے, اس کے بارے میں تھوڑا آڈینس کو بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بہت سچویشن جو چینج ہو رہی ہے, خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. ہماری جو انٹرنل سچویشن میں اتنی زیادہ, دیکھیں نا 6 سالوں میں ہمارے 6 وزرائے اعظم آئے 2017 سے 2023 تک. میاں نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, ناصر الملک, عمران خان, شہباز شریف اور انوار اللہ کاکڑ. 6 years 6 prime ministers, 2 soft coups. سارے تم لڑائی میں وقت ضائع کیا ہم نے. تو یہ جو ریجنل چینج آ رہا ہے, دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, جو میں بات کر رہا ہوں, برکس نیا آرگنائزیشن بن رہی ہے, چیلنج آ رہے ہیں ریجن میں, اس کے بارے میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے. وی میٹر, وی آر ان دا موسٹ, یہ جیو پولیٹیکل سینٹر آف گریوٹی ہے جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں, اور ہمارا رول کی ہے ان کنیکٹیوٹی. اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی کیا تبدیلی ہو رہی. وہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مشاہدات کے ذریعے, کچھ میرا فارن پالیسی کا انٹرسٹ بھی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہے, اس کو آگے لے کے چلیں. اور ڈومیسٹک حوالے سے میری تو آئی ایم آلویز ٹاکنگ آف بینگ اے برج بلڈر. میرا تو میں کانفرنٹیشن کے خلاف ہوں, ہاکش لائن کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب مل جل کے کام کریں, کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں, کوئی ایک شخص, کوئی ایک پارٹی اکیلے, کوئی حکومت یا کوئی ایک ادارہ اگر آپ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سارے مسئلے حل کرے گا, ناٹ پاسبل. اگر ایک پارٹی کر سکتی ہے, ناٹ پاسبل. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اور اس میں اب تو اور فیکٹرز بھی آ گئے, ملٹیپل پاور سینٹرز ہو گئے. پہلے تھی صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اب پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, آپ لوگ ہیں ویری پاورفل وائس, جوڈیشری ہے. فرق ہے کہ ون مین کین میک اے ڈفرنس, فرق ڈال سکتے ہیں.
But see, that is entirely the problem. Because हर किसी को लगता है कि यार मैं harbinger of change बनूंगा and then मैं चलिए कोशिश करें change for the better हो. Yeah. Sometimes you win, sometimes you don't win. But we're not winning. That's the problem. Because सब जो है उनके जो मुशाहिदात होते हैं उतने accurate नहीं होते जितने आपके होते हैं. नहीं, लेकिन एक बात है कि लोगों में जान तो है ना, discussion तो है ना. We are not a dead society. We are not like those societies जहाँ वो डंडे से लोग खामोश बैठे हैं. लोग बोलते हैं. There's a culture of resistance. There's a culture of creativity. आप देखें जितने लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लोग किताबें छाप रहे हैं, उर्दू में, अंग्रेजी में, सिंधी में, पश्तो में, बलोची में. This डिस्कशन अलाइव है. तो हमारा एक डिस्कनेक्ट है स्टेट के साथ जो फुरसुदा है, जो पुराने रवायती अप्रोच है, और जो सोसाइटी है जिसमें जान है. स्टेट सिस्टम क्या है, वो फाइल मूव करेगी, वो सारा होगा. It's like PTV versus augmented reality and virtual reality. Well put. I don't want to put on PTV too much क्योंकि मैं उसका बॉस रहा हूँ एक ज़माने में, लेकिन वो 25 साल पहले की बात है. लेकिन वो वाकई वो सर, जब मुझे कहते थे ना, ये तो जनरल ज़िया ने मुझे कहा कि जी आप तो ये आपने अखबार में ये लिखा, कल मैंने सुना है PTV खबरनामे में ये थी. मैं कहा जी आपका जो खबरनामा है वो सरकारी सच बोलता है. पीटीवी का मकसद होता है कि 9 बजे का खबरनामा होता था, वो जो अल्टीमेट ट्रूथ. मैं कहा उसका मतलब है कि आपके हुक्मरानों को नींद अच्छी आए. मैं कहा हमारा मकसद है कि आपका नाश्ता खराब करें. हमारा रोल और है. हम सरकारी, मैं इंग्लिश में कहता था इट्स नॉट द ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रूथ. मैं क्या वो नींद आपको ताकि रात को नींद सुकून से सब अच्छा है, बड़ा अच्छा खबरनामे में ये खबर आई, उन्होंने बहुत तरक्की हो रही है. मैं क्या हमारा काम है सुबह आपका नाश्ता खराब करना कि ये हकीकत है, ये नॉट नेसेसरी बैड न्यूज बट द फैक्ट्स, द रियलिटी. एंड समटाइम्स द रियलिटी इज अगली रियलिटी. आई एम सॉरी. तो वो बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट. तो मैं क्या ये रोल फर्क है. ही हैड अ गुड लाफ, ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो. तो वो जो है ना, ये डिस्कनेक्ट है हमारे यहाँ. तो इसलिए इवन नैरेटिव की जो बात करते हैं सरकारी, जो हमारा नैरेटिव आप कोई सरकारी कोई नहीं क्रिएट कर रहा, आप और हम क्रिएट कर रहे हैं नैरेटिव. व्हेन आई गो एंड स्पीक, आई स्पीक फॉर पाकिस्तान, इन माय व्यू फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. मुझे कोई लिख के नहीं देता टॉकिंग पॉइंट्स कि आपने ये कहना है, ये कहना है, ये एज आई सी इट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टेक ओनरशिप ऑफ दैट, कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जो people who are not necessarily in the government, they take charge of that. And they talk of, the idea of Pakistan is still very powerful, which resonates with the people of Pakistan, with the youth of Pakistan. Speaking of youth, पिछले दिनों आपकी बड़ी धमाकेदार ट्वीट थी around इमरान खान. How do you see his situation? बाहर आ सकेंगे, किस तरह आ सकेंगे? आपने कहा था कि उनको रिलीज कर देना चाहिए. जी मैंने कहा था, बिल्कुल. How do you think that's going to happen? देखें जी, पाकिस्तान में एक चीज बड़ी क्लियर है कि नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स. भुट्टो साहब को आपने फांसी दी यूजिंग द जुडिशरी, जो मैं कहता हूँ जुडिशियल मर्डर है. ज़िया साहब के बाद इलेक्शन हुआ, वो जीत गए. मियाँ साहब एग्जाइल में गए, वापस आए, जीत गए. तो ये इट्स अ मैटर. मेन चीज है कि आर द पीपल विद हिम और नॉट. अगर मेरा सिर्फ व्यू है कि आवाम की राय मुकद्दम है. अगर लोगों ने वोट दिया है, इसमें फॉरगेट कोई कहता है करप्ट है, गद्दार है, चोर है, वो डिफरेंट. लेट द पीपल डिसाइड. और वो जो दैट डिसीजन इज टेकन बाय द पीपल, इट्स नॉट टेकन बाय एन इंडिविजुअल. सो उसको आप रिस्पेक्ट दें, उसको हम आगे लेके चलें. और हमारे यहाँ तो है कि वी कांट, हमारे यहाँ लड़ाई शुरू करते हैं, सस्टेन नहीं होती, और हमेशा ये होता है कि वी हैव टू बैक ऑफ. तो आई वुड से कि बेस्ट यही होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आए. लार्जेस्ट सिंगल पार्टी पीटीआई है. इट शुड बी रिस्पेक्टेड. इट्स मैंडेट शुड बी रिस्पेक्टेड. उनको ख़वातीन को सीट्स भी देने चाहिए. उनके गवर्नमेंट बन रही है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी बनाए. तो ये अच्छी बात है. देखें ना, इस वक्त हमारा, आपने अफगानिस्तान की बॉर्डर हिला हुआ है. एक पार्टी है जिसको पख्तून यूथ ओन करते हैं, या और भी यूथ ओन करते हैं. कम से कम ये तो मुझे खुशी है ना, वफाक को मजबूत करने में पार्टी का इंपॉर्टेंट रोल है. पीटीआई का जलसा होता है तो कौमी तराना शुरू होता है, फिर कायद आज़म का जिक्र होता है, फिर अल्लामा इकबाल का होता है. दैट्स गुड फॉर द फेडरेशन. ये तो एक तकसीम नहीं कर रही लसानी बुनियाद पर या किसी और एथनिक बुनियाद पर, ये तो जोड़ रहे हैं.
ٹاکنگ آف پاکستانیت, وفاقیت. تو اسی طرح جیسے نیشنل پارٹیز ہیں, پاکستان مسلم لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جماعتیں بھی ہیں, تو اس وقت ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ابو اینی کائنڈ آف کنسیڈریشنز آر امپورٹنٹ. تو وہ جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, وفاق کے لیے بھی اچھا ہے. تو آئی ایم اسپیکنگ ایز اے پاکستانی, اور وہی میں چاہوں گا کہ مشاہد حسن کے مشاہدات میں ہو کہ ناٹ ایز پارٹی بازی اپنی جگہ ہے, فرسٹ از پاکستان, دین دا پارٹی, دین دا پرسن. واٹ از گڈ فار پاکستان, اس کی بات کی جائے جو ہمارے لیے افیکٹو ہے. مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی کانورزیشن انجوائے کی ہوگی. یہ تو خیر بڑی چھوٹی سی کانورزیشن تھی, مشاہد صاحب کے ساتھ تو گھنٹوں لگائے جا سکتے ہیں, بٹ آف کورس ٹائم کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. تو مشاہد صاحب کا جو چینل ہے مشاہد حسین کے مشاہدات, لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں جا کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ان کے مشاہدات سے آپ اپڈیٹ رہیں. اور میرا چینل بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ پہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.